نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم کے بادشاہ کے پاس قیدی تھے۔ مسلمانوں کا لشکر تھا۔ روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مذہب عیسائیت کی پیشکش کی اور حضرت عبداللہ نے اسے ٹھکرا دیا۔ تو حضرت عبداللہ کو سولی پر لٹکایا تو جب دیکھا روم کے بادشاہ نے کہ وہ مسکرا رہے ہیں تو انہیں وہاں سے اتار لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کے لیے سزا تجویز کی روم کے بادشاہ نے کہ کھولتی ہوئی دیگ کے اندر انہیں ڈال کر سزا دی جائے، مگر اس اندر حضرت عبداللہ کی جگہ پر ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا گیا حضرت عبداللہ کے سامنے، تاکہ وہ مذہب اسلام سے پھر جائیں، مذہب عیسائیت کو قبول کریں، اختیار کریں۔ تو روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ جب حضرت عبداللہ کو لایا گیا دیکھ کے قریب تو وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور روم کے بادشاہ کو یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اس نے یہ سمجھا شاید کہ یہ میری فتح ہے، مگر حضرت عبداللہ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ رونے کی جب وجہ پوچھی روم کے بادشاہ نے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو ان کو بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں قربان کرتا، جس طریقے سے یہ سزا دی جانی ہے مجھے، اسی طریقے سے وہ بھی قربان کی جاتی ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو مجھے اس چیز پر افسوس ہے، دکھ ہے کہ میری ایک جان ہے، کاش کہ میری 100 جانیں ہوتیں، انہیں بھی اللہ کے راستے میں اسی طریقے سے میں قربان کرتا۔ تو ایک کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ مذہب اسلام کو جنہوں نے قبول کیا، اختیار کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام جو باقی رکھا ہے ان کلمہ گو مسلمانوں کی وجہ سے۔ جس دن یہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس دنیا کے اندر نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفحہ ہستی کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، بلکہ دنیا کا نظام ہی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو مسلمان اپنی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ حضرت عبداللہ نے جو روم کے بادشاہ کو جواب دیا تو روم کے بادشاہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایسی جواب کی کوئی توقع نہیں تھی کہ اس قسم کا بھی ان کا کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے اندازہ لگایا کہ ایسے شخص کو مارنے سے بہتر ہے کہ زندہ ہی رکھا جائے۔ تو روم کے بادشاہ نے فیصلہ لیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اچھا تم یہ کہ میرے سر کا بوسہ لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کا سر کا بوسہ لیتے ہیں کہ ماتھے کو چومنا، کہ تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرے سر کو چوم لو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روم کے بادشاہ سے کہ صرف مجھے ہی نہیں چھوڑو گے بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دو گے، ایسا کرنے سے تو مجھے منظور ہے، تو میں تمہارے سر کا بوسہ دیتا ہوں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو جب روم کے بادشاہ نے حامی بھر لی تمام کے تمام ساتھیوں کو چھوڑنے پر تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور روم کے بادشاہ کے سر کا بوسہ لیا تو اس نے تمام کے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، جتنا بھی لشکر تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کو رہا کر دیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو صحیح سلامت واپس لے آئے۔ جب یہ لشکر مسلمانوں کا واپس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ کس جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنے لشکر کو زندہ و سلامت واپس لے آئے، اور کس معجزانہ طور پر کہ مسلمان واپس لوٹ آئے